كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نماز کے لیے ستھرا ہونا چاہیے. جب بھی آدمی نماز پڑھے اپنے آگے ستھرا رکھ کے نماز پڑھے, یہی جو ہے افضل ہے, اور جو ہے بعض علماء کرام نے اس کو واجب جو ہے کہا ہے. تو اب سب سے پہلے ہم جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے, اور ہم نے کہا کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک محبوب عبادت ہے, تو اس لیے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ہم کو کھڑے ہونا چاہیے. اور نماز کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے, قبلے کا رخ کرنا ضروری ہے. تو ہم چونکہ قبلہ اس طرف ہے, نماز ہم اس طرف جو آپ کو سکھا رہے ہیں, تو سمجھیے ابھی ہم قبلے کے سامنے مثلا جو کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ قبلہ ہے, تو قبلے کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ہمارا رخ قبلے کی طرف ہے, ہمارا چہرہ جو قبلے کی طرف ہے, ویسے ہی ہمارا دل بھی کیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ملا ہوا ہو. صرف نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ظاہری طور پر یہ کافی نہیں ہے, بلکہ دل کے اندر خشوع ہو, اور یہ زیادہ اہم ہے. یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ خشوع عبادت کی روح ہے, عبادت کی نماز کی روح ہے. تب جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو اس کے اندر ہم نے کہا ستھرا ہونا چاہیے. اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو امام کا ستھرا آپ کا ستھرا ہے. امام اگر ستھرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہے. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, امام کو ستھرا نہیں ہے, تو سب کی نماز میں خلل ہوگا. تو امام کے لیے ستھرا ہونا ضروری ہے, امام کے لیے ستھرا ہونا ضروری ہے. تو مقتدی کے لیے وہ ستھرا کافی ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں الگ سے, تو آپ کے سامنے ستھرا ہونا یہ بہتر ہے اور افضل ہے. پھر اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. کیسے کھڑے ہوں گے؟ بالکل سیدھے, اور آپ ایسی اتنا کھڑے ہوں گے جتنی آپ کو جو جگہ کافی ہے, جتنی جگہ آپ کے لیے کافی ہے. مثلا پیروں کو زیادہ پھیلانا بھی نہیں ہے, ہاں چھوٹا رکھ دیتا ہے دکھنے کے لیے. دیکھیے نماز میں آپ کو جتنی جگہ چاہیے, جتنی جگہ کی آپ کو ضرورت ہے, مطلب پیر زیادہ پھیلا کر بھی نہیں یا پیر زیادہ ملا کر کے بھی نہیں. بعض لوگ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں, اپنے دونوں پیروں کو ملا لیتے ہیں, خود اپنے دونوں پیروں کو جو اس قدر ملا لیتے ہیں, بہت ساتھ ملا لیتے ہیں, یا جو بہت کم جگہ جو ہے رکھتے ہیں, بہت کم جگہ جو ہے رکھتے ہیں. اگر آپ یعنی آپ کو اتنی جگہ لینا چاہیے جتنے آپ کے جو شولڈرز ہیں, جتنے آپ کے جو ہے شولڈرز ہیں اتنی جگہ جو ہے آپ کو لے لیں. تو زیادہ جگہ بھی نہیں اور کم جگہ بھی نہیں, تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ خشوع کے ساتھ جو ہے آپ نماز پڑھ سکیں. اور جماعت میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, جماعت میں اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو بازو والوں کا بھی خیال کرنا چاہیے, بازو والوں کا خیال کرنا چاہیے. آپ جماعت میں کھڑے ہوں تو جتنی جگہ آپ کو ضرورت ہے اتنی جگہ لیں. اور ہم نے کہا کہ اس کا حساب کیا ہے, شولڈرز کا حساب ہے, شولڈرز کا حساب ہے. تو اتنی جگہ آپ جو ہے لے لیں. بعض لوگ پہلے سے جو زیادہ جگہ لے لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو آئندہ جو جگہ کی ضرورت پڑے گی تو اس لیے جگہ جو زیادہ لے لیتے ہیں. نہیں, تو جتنی جگہ آپ نے لیا ہے شروع میں اتنی ہی آپ کی جگہ ہونا چاہیے. بعض لوگ شروع میں تھوڑی جگہ لے کے بعد میں زیادہ جگہ لیتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے, بازو والوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اتنی ہی جگہ لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور خصوصاً اگر آپ جماعت میں کھڑے ہو رہے ہیں, شروع ہی سے صف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, شروع ہی سے صف کے ساتھ مل کر جو کھڑے ہونا ہے. بعض لوگ نماز میں آ کر جب بازو والے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جگہ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, جگہ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آ کے آہستہ آہستہ جو ملتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ شروع ہی میں آپ کیا ہو جائیں, ساتھ ہی میں مل کے کھڑے ہوں. اور ہم نے کہا کہ صف میں اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو آئیے, اگر ہم جماعت میں آئیے, جماعت میں اگر ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو دیکھیے ایسے کھڑے ہونا ہے, ایسے ملائیے. اور تو دیکھیے یہ جو ہے صف ہے, ہاں, یہ کاندھے سے کاندھا ہمارا ملا ہوا ہو اور کعب سے کعب جو ہے ملا ہوا ہو. یہی جو ہے اصل جو ہے طریقہ ہے صف بندی کا. مگر آج ہماری مسجدوں میں یہ جو ہے
دیکھنا بہت مشکل ہے. لوگ جو ہے کتنا کھڑے ہوئے, کبھی بھی ہٹیے اتنا اور ہٹیے اتنا دور جو کھڑے ہوتے ہیں, اتنی جگہ جو ہے صف میں جو باقی رہتی ہے. اور بعض لوگ جو ہے صف کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, الگ الگ نماز پڑھتے ہیں, جماعت ہو رہی ہے اور وہ جماعت سمجھ کر جو پیچھے کوئی الگ پڑھ رہا ہے, ادھر کوئی پڑھ رہا ہے, ادھر کوئی پڑھ رہا ہے, تو یہ جماعت نہیں ہے. تو جماعت کے اندر ضروری ہے کہ ہم جو ہے بالکل جو ہے مل کر کے, یعنی ہم نے کہا کہ یہ ایڈی سے ایڈی, یہ کعب سے کعب, یہ جو ٹخنا ہے اس سے جو ہے ملانا چاہیے. تو اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو یہی اصل جو ہے نماز ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. تو کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہو اور جو ہے کعب سے کعب ملا ہوا, تو یہی جو ہے نماز ہے. ہاں لیڈیز کے بھی, ہاں لیڈیز کا بھی جو ہے یہی ہے. اس لیے ہم نے شروع میں کہا کہ مرد اور عورت کی نماز میں, صف بندی میں, ہر چیز میں سب ایک ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو عورتوں کو بھی ایسے ہی کھڑے ہونا ہے. عورتوں کی صفیں تو مت پوچھیے, ادھر ہٹ کے انہوں اپنی جگہ, انہوں ان کی جگہ, نہیں, بلکہ ہم کو صف ملانے میں جو ہے بعض لوگ جو بھاگتے, دور بھاگتے ہیں صف میں مل کر کھڑے ہونے میں. نہیں, سبحان اللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ اگر ہم صف میں مل کر کھڑے ہوں گے تو ہمارے دل جو ہے ملیں گے. اگر صفیں ہماری دور دور رہیں گی, الگ الگ رہیں گی, تو ہمارے دل بھی جو مختلف ہو جائیں گے, دلوں کے اندر دوریاں پیدا ہو جائیں گی. یہ بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے دل جو ہے ایک دوسرے سے دور ہیں. تو صف جو ہے ہماری ایسی ہونا چاہیے, پیر سے پیر صرف نہیں بلکہ ٹخنے سے ٹخنا اور جو ہے شولڈر سے شولڈر ملا ہوا ہو. اور ٹھیک ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم جب کھڑے ہوں گے صف کے اندر تو پیر قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ہمارا ہر عضو قبلے کی طرف ہو, پیر بھی قبلے کی طرف. بعض لوگ پیر جیسا پیر پھیلا کے جو کرتے ہیں, ایسے جو پھیلا کے کھڑتے ہیں, ایسے نہیں, بلکہ پیر جو بالکل سیدھے ہوں, قبلے کی طرف سیدھے ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہے, ہم اپنی نماز کو جو شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہم کو کہنا ہے وہ کیا ہے, تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام, اللہ اکبر. اس وقت ہم کو ہاتھ اٹھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, اور یہ ہاتھ اٹھانا کہاں تک ہے, اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے شولڈر کے برابر ہاتھ اٹھائیں, اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں, اور انگلیاں جمی ہوئی بھی نہ ہو, کھلی ہوئی بھی نہ ہو, بلکہ نارمل جو ہے ہماری انگلیاں ہوں, اور ہم شولڈر کے برابر ہاتھ اٹھائیں اس طریقے سے. ایسے نہیں جیسے بعض لوگ جیسے اتنا ایسا اٹھاتے ہیں, یا بعض لوگ جو ایسا اتنا اوپر, یا بعض لوگ جو ایسا دعا کرنے کی طرح ایسا جو ہاتھ اٹھاتے ہیں. سب نہیں ہے. اگر ہم آپ کو جو طریقہ بتا رہے ہیں سمجھ جائیے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا نہیں. تو جو غلط طریقے ہیں وہ بہت ہیں, صحیح جو طریقے نہیں ہیں وہ بہت ہیں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک ہی ہے. تو اس لیے ہم صحیح طریقہ اگر معلوم کر لیں گے تو اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب جو ہے صحیح نہیں ہے. تو اس لیے انگلیوں کو اتنا اٹھانا چاہیے, یا یہ کان کے جو لولکیاں ہیں اس کے برابر اتنا, تھوڑا اور اونچا, اور ہمارے پیر ہاتھ جو ہے کھلے ہوئے ہوں, لگ کر نہیں, ایسا جو ہے لگ کر ایسا نہیں, بلکہ جو ہے کھلے ہوں, ہاتھ جو ہے کھلے ہوں, اور جو ہے اس طریقے سے آپ جو ہے ہاتھوں کو جو ہے اٹھائیں, اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. یہ ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگ کیا ہے یہاں انگلیاں جو ہے لگاتے ہیں, کان کی لولکیوں کو یہ انگوٹھے لگاتے ہیں, یہ صحیح نہیں, ایسا جو ہے صحیح نہیں ہے, بلکہ ہاتھوں کو الگ رکھنا ہے, اس طریقے سے اٹھانا ہے. تو یہاں تک, یا جو شولڈرز کے برابر اس طریقے سے اٹھا کر کے اللہ اکبر, یا تو آپ ساتھ میں اٹھا کر کے اللہ اکبر بولیں, یا پہلے اللہ اکبر بولیں پھر ہاتھ اٹھائیں, یا جو ہے ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر بولیں. یہ تینوں طریقے جائز ہیں. تو اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ جو ہے باندھیں گے, ہاتھ نماز کے اندر جو ہے باندھیں گے, اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہوگا, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہوگا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طریقے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ اس ہتھیلی کو اپنی اس ہتھیلی پر رکھیں, اس طریقے سے ہتھیلی کو ہتھیلی پر, یا یہ جو جوڑ ہے ہتھیلی کے ساتھ اس پر, یا اس پر. یہ تینوں جائز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور قبض بھی جو ہے درست ہے, پکڑنا اس طریقے سے پکڑنا, یہ بھی جو ہے جائز ہے. تو یا تو ہتھیلی پر, یا یہاں, یا یہاں, تو یہ تینوں جائز ہیں. اور پکڑنا یہ بھی جو ہے جائز ہے, رکھنا یا پکڑنا, اس طریقے سے یہ دونوں جو ہے جائز ہیں. اور بعض لوگ یہاں رکھتے ہیں اس طریقے سے, یہ ہاتھ کو اس ہاتھ یا یہاں کوہنی پر جو پکڑتے ہیں, یہ جو ہے درست نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ
یہاں رکھیں یا یہاں رکھیں، یہاں رکھیں، اور سینے پر باندھنا چاہیے، ہاتھ کو جو سینے پر رکھنا چاہیے. اگر سینے سے تھوڑا نیچے ہو تو بھی جو کوئی حرج نہیں ہے، مگر بہت زیادہ جو نیچے رکھنا یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو سینے پر ہاتھ باندھنا یہی اصل ہے. تو قیام کے اندر ہم کیا کریں گے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ پر ہم جو ہے باندھیں گے، اور ہماری نظر کہاں ہوگی، قبلے کی جگہ پر نظر ہوگی، قبلے کی جگہ پر نظر ہونا ہے. اس میں بھی بعض وقت کیا ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، سر کو جو اوپر کر لیتے ہیں، سر کو جو اوپر کر لیتے ہیں، سامنے جو دیکھتے رہتے ہیں، یا جو ہے بالکل اپوزٹ میں دیکھتے یا اوپر دیکھتے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، اپنی نظروں کو اوپر اٹھانے سے منع کیا، بلکہ وعید سنائی ہے کہ ہو سکتا وہ جو اندھے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مسلم میں، کہ آپ نے کہا کہ جو لوگ اپنی نظروں کو نماز میں اونچی اوپر اٹھاتے ہیں وہ اٹھانے سے باز آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نظریں واپس نہ آئیں. تو اس لیے نظروں کو جو اوپر اٹھانا نماز کی حالت میں جائز نہیں ہے، بلکہ نظروں کو کہاں ہونا چاہیے، قیام کی حالت میں، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سب حالتوں میں نیچے ہونا چاہیے، سجدے گاہ کی طرف ہونا چاہیے، سامنے بھی نہیں، ادھر ادھر بھی نہیں، رائٹ لیفٹ میں دیکھنا بھی نہیں، بلکہ نیچے دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ. تو اس کے بعد ہم کو سب سے پہلی چیز جو کرنا ہے کیا ہے، جو استفتاح ہے، دعا استفتاح ہے، وہ جو پڑھنا چاہیے. ہاں، وہ دعا استفتاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں جو ہیں ثابت ہیں. اسے ہم جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ایک دعا ہے، یہ جو مشہور دعا ہے، جو ثنا جو ہے ہم کہتے ہیں، تو یہ ایک دعا ہے. دوسری دعا ہے کیا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. یہ جو ہے تیسری دعا ہے. اور ایک بھی جو ہے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تو یہ بھی دعا ہے. اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی 5-6 دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا کرتے تھے. تو ان میں سے جو بھی دعا آپ کو یاد ہے پڑھ سکتے ہیں. ساری دعاؤں کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جتنی دعائیں آپ یاد کر سکتے ہیں یاد کیجیے. کبھی یہ دعا پڑھیے، کبھی وہ دعا پڑھیے، کبھی تیسری دعا پڑھیے، کبھی چوتھی پڑھیے. ان ساری دعاؤں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم جو دعا پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعاذہ کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ، اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پھر اس کے بعد اگر ہم دوسری کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ جو ہے ہم نے قیام میں پڑھا. قیام کے اندر یہ چیزیں ہم کر کے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے دوسری سورت پڑھ کے تھوڑا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے، اس قدر کے سانس ہماری واپس آ جائے. فوراً آخری آیت پڑھنے کے ساتھ اللہ اکبر رکو نہیں، بلکہ تھوڑا رک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رکوع کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کے بعد بھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی خفیف سکتہ ثابت ہے. خفیف سکتہ جیسے رکوع سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے ضم سورہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر جو رکتے تھے، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد بھی سکتہ جو ہے یہ کر سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد قیام کے بعد اب اس کے بعد جو رکوع کرنا ہے ہم کہیں گے اللہ اکبر. اس تکبیر کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھانا ہے. اس تکبیر کے ساتھ بھی جیسے ہم نے ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے کہا کہ شولڈر کے برابر، یہ کان کی لولکیوں کے برابر ہاتھ اٹھانا چاہیے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رفع الیدین یہ کرنا چاہیے. تو 4 جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے
یہ دوسری جگہ ہے. تو اٹھا کر کے اللہ اکبر ہم جو ہے رکوع میں جائیں گے. رکوع تو یہ جو ہے رکوع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تو رکوع کے اندر ہم کو کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر اس کے علاوہ اور بھی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور یا جو ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. تو یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب رکوع کے اندر جو ہے مین یہ ہے کہ آپ اپنی ان ہاتھوں کو گھٹنوں پر مضبوطی سے رکھیں، اس طریقے سے مضبوطی سے جو ہے رکھیں، اور اپنے سر کو بالکل جو ہے پیٹھ کو سیدھی رکھیں، جھکنا نہیں ہے رکوع کے اندر. جیسے بعض لوگ جو سر جو ہے نیچے کر لیتے ہیں، یا جو ہے اور جو ہے جھکتے ہیں، مطلب اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے نیچے لے کے جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ہاتھوں کو صرف گھٹنوں پر جو ہے رکھنا ہے، اور گھٹنوں پر مضبوطی سے جو ہے تھامنا ہے گھٹنوں پر، اس طریقے سے مضبوطی سے جو ہے تھامنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے، بینڈ نہیں کرنا ہے. جیسے بعض لوگ جو ہے ایسا جو ہے رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ ہاتھوں کو بالکل سیدھا جو ہے رکھنا چاہیے، فولڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے سر کو بالکل برابر رکھنا، اس طریقے سے کہ اگر کوئی پانی کا بوتل جو رکھ دیا جائے تو باقی رہے. سر جو ہے نیچے بھی نہ رکھیں، بلکہ جو ہے یا اس طریقے سے رکوع کرنا، جبکہ انہوں رکوع کر سکتے اور جو پورا جو ہے جھک سکتے ہیں، ان کو جو ہے جھکنا چاہیے، پورا جو مکمل برابر کرنا چاہیے. اس طریقے سے سر کے برابر جو ہے پیٹھ رہے، آگے پیچھے نہ رہے، اوپر نیچے نہ ہو، اور اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھیں، اور اپنے ہاتھوں کو اس سے جو ہے دور رکھیں، اپنے جسم سے دور رکھیں، اس طریقے سے دور رکھیں. تو اس کا مطلب ایسا نہیں، جیسے ایسا جو ہے بعض لوگ اندر ایسا بتائیں گے، اندر ایسا جو ہے نہ ہو، یا جو ہے ایسا بھی نہ ہو، بلکہ جو ہے بالکل سیدھے اس طریقے سے جو ہے رکوع ہونا چاہیے. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رکوع کا جو ہے صحیح جو ہے طریقہ ہے. اور رکوع میں بھی جو ہے نظر قبلے کی جگہ ہوگی، مطلب سجود کی جگہ جو ہے نظر ہوگی، پیروں کے پاس نہیں، بلکہ سجدے کی جگہ. پوری نماز کے اندر سجدے کی جگہ ہوگی، سوائے تشہد کے اندر. سوائے تشہد کے، جب آپ تشہد پڑھیں گے تو جو ہے نظر جو ہے اس جگہ ہوگی. جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو نظر یہاں ہوگی، باقی پوری نماز کے اندر آپ کی نظر سجدے کی جگہ ہوگی. اب اس کے بعد ہم نے رکوع کیا، اب رکوع سے ہم اٹھیں گے. رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی جو ہے تکبیر کہیں گے، تحمید کہیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ. اب یہاں پر بھی ہاتھ اٹھانا ہے، رکوع کو جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھانا ہے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھانا ہے، اور کہنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. اور مأموم امام جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا، اور ربنا ولک الحمد جو ہے یہ بھی کہے گا. اور جو پیچھے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ صرف ربنا ولک الحمد کہیں گے، کافی، ان کو سمع اللہ لمن حمدہ بولنا ضروری نہیں ہے. مگر جو الگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو دو بھی بولنا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں جو ہے بولنا ہے. اب اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر دوبارہ ہاتھ باندھنا یہ جو ہے مستحب ہے. جیسا کہ ہم جو ہے قیام کی حالت میں پہلے جب تکبیر کہہ کر ہم جو ہے ہاتھ باندھ لیے تھے، تو ویسے ہی رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھوں کو باندھنا یہ جو ہے افضل ہے اور بہتر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت قیام میں کیا ہوتی تھی؟ آپ جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، قیام رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی. تو اس لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ باندھنا یہ جو ہے بہتر ہے. کیونکہ سہل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا، یعنی ہاتھ باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا. تو رکوع کے بعد بھی جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی حالت قیام کی حالت ہے، یعنی ہماری طرح فوراً پھر سجدے میں جانے کا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد کافی دیر رکتے تھے، کافی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ جو سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے. اس طریقے سے صحابہ جو سوچتے تھے. تو رکوع سے اٹھنے کے بعد آرام سے کھڑے ہونا چاہیے،
اور جو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد. اور بڑی دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ پوری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا چاہیے, اطمینان سے کھڑے ہونا چاہیے اور ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہوں, یہ زیادہ افضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کے زیادہ لائق ہے کہ آپ جو ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو سجدے کے لیے جانا ہے, سجدے کے لیے آپ کو جو ہے جانا ہے. تو یہاں پر آپ اب جو ہے رفع الیدین نہیں کرنا ہے, اب یہاں پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے, بلکہ آپ کو ایسے ہی جو ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ کو جو ہے نیچے کی طرف جو جانا ہے, اللہ اکبر. اب یہاں پر جب آپ سجدے کے لیے جائیں گے تو اس میں زیادہ یہ بہتر یہ ہے کہ آپ گھٹنوں کو پہلے رکھیں. جیسے آپ اللہ اکبر تو گھٹنوں کو پہلے رکھیں, یہ جو ہے زیادہ افضل ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے سجدے کے لیے نہ بیٹھو جیسے اونٹ جو ہے بیٹھتا ہے. تو اونٹ اپنے آگے کے جو اس کے ہاتھ ہیں یا پیر ہیں اس کو پہلے رکھتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا. تو اس لیے گھٹنوں کو پہلے رکھنا چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے ہاتھوں کو رکھیں گے, اس طریقے سے جو ہے سجدہ کریں گے, اس طریقے سے جو ہے سجدہ کریں گے. یا اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھنا یہ بھی جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث کے اندر یہ بھی موجود ہے. جیسے مثلا اگر میں ہاتھ رکھوں جیسے اللہ اکبر, ہاتھ پہلے پھر گھٹنے, پھر اس کے بعد جو اپنا چہرہ جو ہے میں نیچے رکھ رہا ہوں, تو یہ سجود کا طریقہ ہے. اور سجدے کے اندر یہ ہے کہ آدمی اپنے پیٹ کو اپنے پیروں سے دور رکھے, پیٹ کو پیروں سے دور رکھے. اسی طریقے سے اپنے اس قدم سے جو ہے دور رکھے, یعنی دور رکھے, زیادہ جو ہے اس طریقے سے چمٹ نہ جائے سجدے کے اندر, اور جو ہے دور رکھے اس طریقے سے. یہاں پر دکھائیں گے تو آپ یہاں پر جو دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے سجدہ ہو. دیکھیے یہاں پر جو ہے گیپ ہے اور یہاں پر بھی جو ہے گیپ ہے, اور ہمارے ہاتھ جو ہیں زمین سے اٹھے ہوئے ہوں. ایسے جو نہیں رکھنا ہے, ایسے نہیں رکھنا ہے, بلکہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے, کونیوں کو اٹھا کر کے رکھنا ہے, اور ناک بھی لگی رہے, پیشانی بھی جو ہے لگی رہے, اور انگلیاں بھی جو ہے لگی رہے. اور پیچھے پیر جو ہے یہ جو ایسا اوپر اٹھا لیتے ہیں یا ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھتے ہیں, نہیں, بلکہ دونوں قدم زمین سے لگے ہوئے ہوں اور دونوں ملے ہوئے ہوں, اور دونوں جو ہے ملے ہوئے ہوں, اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں, اور انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا جو طریقہ ہے. تو پھر دیکھیے آپ اچھے طریقے سے تو یہ جو ہے سجود کا طریقہ ہے. اور ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو, ان ہاتھوں کو اس کے سامنے رکھیں. بعض لوگ جو اس طریقے سے ملا لیتے ہیں, ایسا جو ہے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں, تو یہ طریقہ بھی جو درست نہیں ہے, بلکہ ہاتھوں کو دور رکھنا ہے, ہاتھوں کو چہرے سے دور رکھنا ہے, اس طریقے سے دور رہے. یہاں جو ایسا جو رکھ لینا یا جو بالکل اس طریقے سے جما لینا, یہ سب جو ہے صحیح نہیں ہے, بلکہ ہاتھوں کو دور رکھا جائے, اور ناک بھی جو ہے لگی ہوئی ہو, پیشانی بھی جو ہے پوری لگی ہوئی ہو, اس طریقے سے سجود جو ہے کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر ہم جو ہے بیٹھیں گے. تو اس میں جو ہے بیٹھنے میں سجود کے اندر جو دعائیں ہیں, سجود کے اندر جو دعا ہے, مختلف دعائیں ہیں, وہ اس میں سب سے پہلے ہم نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم جو ہے 1 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ. اسی طریقے سے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی,
اور اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا اسی طریقے سے اور بھی جو ہے دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. تو یہ ساری دعائیں آپ کو جیسے وقت ملے گا آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد سجدے سے آپ اٹھیں گے تکبیر کہہ کر اللہ اکبر. تو ایسے جو ہے بیٹھنا، یہ جلسہ افتراش ہے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھا کرتے تھے، یہ بائیں پیر کو نیچے رکھ کر کے دائیں پیر کو جو ہے کھڑا کر کے، دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس طریقے سے، اور انگلیاں قبلے کی طرف. یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بیٹھنے کا طریقہ ہے 2 سجدوں کے بیچ میں. اور اس کے اندر جو دعا کیا ہے؟ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا جو ہے ربی اغفر لی بھی کہا کرتے تھے. اور اس طریقے سے کیا کہتے تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وجبرنی. تو یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے. اور جو اس میں بیٹھنا چاہیے فوراً اٹھ کر، جیسے لوگ سجدے سے اٹھے بیٹھے پھر فوراً چلے گئے، نہیں. تو اطمینان جو ضروری ہے، بیٹھنا چاہیے آرام سے بیٹھ کر، پھر اس کے بعد تکبیر کہہ کر کے. اور یہ ہاتھ آپ کہاں رکھیں گے؟ چاہے یہاں پر رکھیے یا جو ہے گھٹنے پر رکھیے، تو دونوں جو ہے جائز ہیں. یہاں پر رکھیں یا جو یہاں پر رکھیں. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر. دوسرا سجدہ جو ہے ہم نے کیا، سیم وہی چیز کریں گے جیسے ہم نے پہلے سجدے میں کیا تھا. پھر اس کے بعد دوسرے سجدے سے اٹھ کر جلسے استراحہ بیٹھ کر، پھر اس کے بعد جو ہے اٹھنا، یہ جو ہے مستحب ہے. بیٹھ کر جو ہے اٹھنا، ہم جب بیٹھ کر دوسرے سجدے سے جو ہے بیٹھ کر اٹھ کر جو ہے بیٹھ کر، اس کے بعد جو ہے پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر جو ہے گھٹنوں کو اٹھا کر، یا ہم نے کہا کہ جو ہے پہلے گھٹنوں کو اٹھا کر یا پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کو اٹھا کر، یہ دونوں جو ہے جائز ہیں. یہ دونوں طریقے جو ہے جائز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت ہیں. اس کے بعد جو ہے اگر آپ ڈائریکٹ اٹھنا چاہیں، مثلا دوسرے سجدے سے ہم جو اٹھیں اور پھر ایسے ہی اگر ہم اٹھتے ہیں تو یہ بھی جو ہے جائز ہے. تو جلسے استراحہ یہ جو مستحب ہے، بیٹھنا یہ جو افضل ہے. اگر نہیں بیٹھیں گے تو بھی جو ہے درست ہے، چونکہ اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، وہ بیٹھنے میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے بعض علماء کرام نے جو کہا کہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جو اس میں حاجت نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے اندر یعنی حدیث جو ہے ثابت ہے. تو یہ پہلی رکعت ہم نے پڑھی. پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر جو ہے پھر ہم ویسے ہی ہاتھ باندھ کر پھر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. چونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر، بسم اللہ کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، اس کے بعد کوئی سورت ہم جو پڑھ کر کے پھر رکوع کے لیے ویسے ہی کریں گے اور سجدے کے لیے جو ہے ویسے ہی کریں گے. پھر اس کے بعد دوسری رکعت مکمل ہونے کے بعد ہم جو رکعت کے سجدے سے اٹھ کر تشہد کے لیے بیٹھیں گے. تشہد کے لیے جو ہے ہم بیٹھیں گے. اگر ہم 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں افتراش ہی ہوگا، تورک نہیں ہوگا. یعنی مطلب ایسے ہی بیٹھیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسے ہی بیٹھیں گے ہم. یعنی اس پیر کو کھڑا کر کے اور بائیں پیر کو نیچے بچھا کر کے ایسے جو ہے بیٹھیں گے، ایسے جو ہے بیٹھیں گے. اور ہماری جو انگلیاں ہیں یا ہاتھ ہیں یا اس پر یا گھٹنوں پر. اور جو تشہد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھنے کے بعد ہم کہیں گے التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی تشہد ہے، تو اس کے اندر ساری دعائیں آپ جو پڑھیں گے، ساری دعائیں، مطلب اس کے بعد جو ہے تشہد کے بعد پھر اس کے بعد درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد کی جو دعائیں. اگر ہم 3 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنا کہنا جو کافی ہے، تحیات تک جو ہے پڑھنا جو کافی ہے. بعض علماء کے پاس جو ہے درود بھی جو پڑھنا ہے، مگر جو ہے جائز ہے اگر آپ جو پہلے تشہد میں صرف التحیات کو پڑھ کر پھر آپ جو ہے اٹھ جائیں تو یہ جو ہے ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کہا کہ اس کے اندر ہماری نظر کہاں ہوگی؟
تشہد کے اندر ہماری نظر کہاں ہوگی؟ ہماری نظر ہوگی اس جو ہے انگلی پر، اور پھر تشہد میں ہم بیٹھنے کے ساتھ اس انگلی کو اٹھا کر کے اشارہ کریں گے اس طریقے سے اشارہ۔ اس میں جو ہے دو طریقے ہیں، یا تو انگوٹھے کے ساتھ ہم بیچ کی انگلی کو اس طریقے سے ملا لیں اور جو ساری انگلیاں جو ہے بند کر لیں، یا یہ کہ جو ہے ساری انگلیوں کو رکھ کر کے صرف جو ہے اس کو جو ہے اٹھائیں، اس انگلی کو جو اٹھائیں، یا جو ہے پورا جو ہے مکمل بند ہی کر لیں۔ تو یہ جو ہے تینوں یا دونوں طریقے جو ہے جائز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اشارہ کرنا تشہد میں اس انگلی سے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس کا انکار کرنا یہ غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک تشہد میں اشارہ کرنا یہ جائز ہے، شروع سے لے کر آخر تک جو اشارہ کرتے رہیں گے، اور اشارہ جو ہے مطلب اس طریقے سے کہ جو ہے آرام سے ہو، بالکل جو ہے بہت زیادہ نہ ہو، بلکہ آرام سے اشارہ کیا جائے، تحریک کی جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ تشہد کے اندر صرف دعا کے وقت جو اشارہ کریں گے، صرف دعا کے، جب آپ جو دعا کریں گے اشہد اللہ، یا جو تشہد کے وقت جب شہادت کی ہم گواہی دیں گے، چونکہ توحید کی علامت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس طریقے سے، مگر شروع سے آخر تک اشارہ کرنا، تحریک کرنا یہ جو ہے جائز ہے۔ یہ 2 رکعت ہم نے پڑھیں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت سے جب ہم تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، ہاں جی تیسری رکعت کے لیے جب ہم اٹھیں گے اللہ اکبر، تو ہم نے جو ہے تکبیر کہا، اور تیسری رکعت کے جب ہم کھڑے ہوں گے تب بھی ہاتھ اٹھانا چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کے پھر ہم جو ہے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، پھر اس کے بعد وہی سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد اگر دوسری کوئی سورت پڑھنا چاہیں تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو بھی جو ہے جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو نہیں پڑھا کرتے تھے، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کوئی سورت اور کوئی آیت جو پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سری نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حرکت کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 آیتیں تھوڑی آواز سے بھی پڑھتے تاکہ صحابہ کرام کو جو معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ تیسری رکعت جب ہم اٹھیں گے تب بھی جو رفع الیدین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تیسری رکعت پڑھنے کے بعد پھر ہم جب بیٹھیں گے، ہم نے رکوع کیا، پھر ہم نے سجدہ کیا، پھر سجدے سے اٹھ کر جو ہے ہم تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد میں جو ہے بیٹھیں گے۔ اس تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ پہلے تشہد سے مختلف ہے۔ اس تشہد میں بیٹھنے کے طریقے کو ہم کہتے ہیں تورک کہتے ہیں۔ تورک کا یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے ہم بیٹھیں گے، یعنی مطلب اس پر جو ہم بیٹھیں گے اور اس پیر کو کھڑا کر کے یہ جو لیفٹ پیر ہے اسے باہر نکال کر کے، یہ جو ہے ایک طریقہ ہے تشہد میں، دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی ایک طریقہ ثابت ہے، وہ یہ کہ اس پیر کو بھی جو ہے آپ ایسے رکھ دیں، ایسے جو ہے بچھا دیں، یہ بھی طریقہ ثابت ہے۔ اور تیسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پیر کو یہاں پر اس طریقے سے کرنا، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ 3 طریقے جو ہے ثابت ہیں۔ ایک تو جو ہے یہ باہر بیچ میں یہ بائیں پیر کو رکھ کر کے، یہ پیر کو بچھا کر کے، یا دونوں کو جو ہے اس طریقے سے لٹا کر کے، یا یہ کہ جو ہے اس کو کھڑا کر کے۔ تو یہ تینوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اچھا، اور جو ہے ہم نے کہا کہ تشہد میں ہم جو ہے انگلیاں جو ہے یہاں رکھیں گے، ہاتھ جو ہے یہاں رکھیں گے، یا جو یہاں پر رکھنا یہ بھی جو گھٹنوں پر جو درست ہے، اور ہماری نظریں انگلیوں پر ہوں گی۔ اور یہاں پر ہم اب دوسرے تشہد میں درود بھی پڑھنا ہے، دوسرے تشہد میں التحیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المأثم والمغرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو یہ ساری دعائیں ہم کو پڑھنا چاہیے نماز کے اندر،
اور یہ دعائیں یاد کرنا چاہیے، دعائیں جو ساری دعائیں یاد کرنا چاہیے. دوسری دعائیں کرنے سے یہ دعا کرنا زیادہ بہتر ہے. جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھا کرتے تھے اور آپ نے ہم کو سکھایا ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا زیادہ افضل ہے. پھر اس کے بعد جب مکمل تشہد سے ہم جو ہے فارغ ہوں گے تو پھر اس کے بعد سلام جو ہے پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سلام کے اندر یہ ہے کہ آپ سلام نیچے نہیں کریں گے اس طریقے سے، یہاں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو آپ کا جو یہ ہے چہرہ صحابہ کرام کو پیچھے نظر آتا، یہ جو سفیدی صحابہ کرام کو دکھتی. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سلام کرتے ہیں، چہرہ اٹھا کر کے، چہرہ جو جھکا کر کے نہیں. اور بعض لوگ جو سلام پھیرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو جو ایسے مارتے ہیں، ایسے اٹھاتے ہیں، یا جو ہے اس طریقے سے کچھ حرکت کر کے پھر جو سلام کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، بلکہ آرام سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے جو سلام کرنا چاہیے. اور پہلے سلام کے اندر اگر ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی جو ہے جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ نماز کا مختصر طریقہ ہے.